السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان ٹی وی۔ پاکستان میں موجود دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل کی حیرت انگیز داستان۔ کوئٹہ سے 113 کلومیٹر دور ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے خواجہ عمران کا پہاڑی سلسلہ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں شانزلہ اور شیلا باغ کے درمیان دنیا کی سب سے بڑی ریلوے ٹنل ہے جسے کھوجک ٹنل کہتے ہیں۔ یہ وہی ٹنل ہے جس کی تصویر 5 روپے کے نوٹ پر ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹنل 14 اپریل 1888 کو تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ یہ 5 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کی تعمیر میں لگ بھگ 800 مزدور ہلاک ہوئے اور ان میں سے اکثر وہیں آس پاس دفن ہو گئے۔ اس ٹنل میں 1,57,24,426 اینٹیں لگی۔ مزدوروں کی اول صف کھدائی کرتی جاتی جبکہ پچھلی اینٹیں لگاتی اور ان سے پچھلی صف پٹڑی بچھاتی تھی۔ بھاری مشینری کے وجود نہ ہونے کی وجہ سے کھدائی کا سارا کام انسانی ہاتھوں سے ہوتا تھا۔ اس ٹنل کی تعمیر کے لیے 80 ٹن پانی روزانہ کی بنیاد پر صرف ہوتا تھا۔ دن رات کام کرنے کے لیے 6,594 چراغ جلتے جو پوری ٹنل کے اندر روشنی رکھتے تھے۔ مزدوروں کی ریفریشمنٹ کے لیے آج کے انڈیا کے علاقے سے مشہور زمانہ رقاصہ شیلا منگوائی جاتی تھی۔ اب آئیے اس دلچسپ و عجیب ٹنل کے سب سے مزیدار پہلو کی طرف۔ اس ٹنل کے انجینئر جس نے اس کا سروے کیا تھا اس کے مطابق اگر پہاڑ کے دونوں طرف سے اس ٹنل کی کھدائی کی جائے تو 3 سال 4 ماہ اور 21 روز بعد دونوں طرف سے کھدائی کرنے والے مزدور ایک دوسرے سے آن ملیں گے۔ 5 ستمبر 1991 کو انجینئرز کے لگائے اور بتائے گئے تخمینے کے مطابق اس ٹنل نے مکمل ہونا تھا۔ مقررہ تاریخ نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی تھی اور اس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ چند لوگوں نے افواہیں اڑانا شروع کر دی کہ مزدور راستہ بھول کر راستے سے ہٹ گئے ہیں، انجینئر نے غلط سروے کیا، ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے کروڑوں ڈوب جائیں گے، مگر انجینئرز پر امید تھے۔ مقررہ تاریخ کو دونوں طرف آنے والی اور بچھائی جانے والی پٹڑی کے آخر بولٹ لگنے تھے۔ دن 12 بجے تک ٹنل کے اندر سے کوئی خبر نہ آئی۔ ساری رات بے چینی سے ٹہلتا انجینئر اب بھی ٹہل رہا تھا۔ اسے لگا کہ آج اس کا علم اسے دھوکہ دے دے گا۔ آج اس کا سب سے بڑا خواب پورا ہونے کے بجائے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے۔ انجینئر چپکے سے اٹھا اور پہاڑی کے اوپر اس مقام پر جا پہنچا جہاں پر رات کو شیلا رقص کرتی تھی۔ وہاں پہنچ کر رکا، چند لمحے ٹنل کے دانے پر نظر ڈالی اور پہاڑی کی چوٹی سے گہری کھائی میں چھلانگ لگا دی اور تقریباً عین اسی وقت دونوں طرف سے کھدائی کرتے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے مزدوروں کے درمیان ریت کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی کھوجک ٹنل مکمل ہو گئی۔ دونوں طرف کے مزدوروں نے ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد اپنی اپنی مخالفت سمت میں دوڑ لگا دی اور نعرے لگاتے، چینکتے چلاتے اڑائی کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ٹنل سے باہر نکلے۔ دونوں طرف جشن کا سماں برپا ہو گیا۔ کسی کو انجینئر کا خیال آیا اور جب تلاشی کی گئی تو انجینئر غائب تھا۔ کافی دیر بعد کسی نے کھائی میں کسی انسانی نعش کی نشاندہی کی۔ جب دیکھا گیا تو وہی انجینئر تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹنل کا سروے کیا اور اس کی فیزیبلٹی تیار کی اور مقررہ مدت تک اپنی کمٹمنٹ پوری نہ ہونے کی صورت میں ندامت سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر سے چھلانگ لگا دی۔ تاریخ میں اس جیسے کئی واقعات ملیں گے مگر تمام کے تمام کافروں کے ہیں۔ ہاں، اگر آج کے پاکستانی حکمران یا ذمہ داران ہوتے تو یقیناً درمیان میں ہی چھوڑ کر کسی نئی طرف سے شروع کر دیتے۔ اگر پھر بھی کامیاب نہ ہوتے تو پہاڑ سے چھلانگ لگانا تو دور کی بات، آنکھیں تک نیچی نہیں کرتے۔